اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تقدس کے آخری نبی ہیں. آپ سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 625 سال کا وقفہ ہے. 625 سال بہت بڑا عرصہ اور زمانہ ہے. لوگ مر کھپ گئے اور پھر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی. بخت نصر نے فلسطین برباد کر دیا. تو ہدایت دنیا میں کہیں بچی نہیں تھی. اکا دکا لوگ کہیں جنگلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تقریباً 625 سال بعد، 625 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے. قرآن کریم آیا تو پوری دنیا میں اس وقت جو ہدایت موجود ہے، جو انسانیت کا اللہ سے تعلق اور رشتہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. اس سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ تھے. وہ جو کچھ دے کر گئے اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا، قرآن کریم دیا، انسانیت کو جینے کے طریقے سکھائے. جو کچھ بھی آپ نے دیا وہ آپ سے ان صحابہ نے نقل کیا جو آپ کے ارد گرد تھے. کسی بھی مجلس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جو لوگ وہاں اس وقت موجود ہوتے ہیں وہی اسے سنتے ہیں. تو آپ نے قرآن سنایا تو آپ کے آس پاس صحابہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ کے آس پاس صحابہ تھے. تو سارے کے سارے صحابہ وہ دین کے ناقل ہیں، ان کا امت پر احسان ہے. اور سارے صحابہ میں پھر 10 صحابہ ایسے ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کا درجہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے، جن کو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اور پھر ان 10 میں سب سے بڑے 4 ہیں خلفائے اربعہ. ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ چہاروں میں، اور آپ کو وہ اعزازات حاصل ہیں انفرادی طور پر جو دوسرے صحابہ کو حاصل نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور بچپن سے زیر کفالت تھے حضور کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی طرح عزیز تھے. اور بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی ہیں. تو علماء اس کی تقسیم یوں کرتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں اور بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے بھی تھے. اس کا پتہ یوں چلتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر غصے میں ہوتے یا ناراضگی کی کیفیت میں ہوتے تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی آپ سے بات کرنے کی. حضرت علی اس حالت میں بھی آپ سے بات کر لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پر سلا کر گئے اور کہا کہ یہ امانتیں لے لو، کل صبح لوگوں کو دے کر آ جانا.
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ قول بھی منسوب ہے، آپ نے فرمایا کہ زندگی میں جتنی راتیں بھی سویا ہوں یہ معلوم نہیں تھا کہ صبح اٹھوں گا یا نہیں، لیکن وہ جو رات تھی اس میں پکا پتا تھا کہ صبح اٹھوں گا، کیونکہ حضور فرما کے گئے تھے کہ صبح اٹھنا اور امانتیں دے کر مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں، ان صحابہ میں شمار ہے گنتی کے جو سب سے زیادہ بہادر اور شجاع تھے۔ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن حضرات کو بھیجا اور وہ مرحب والا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے اس دن صحابہ سے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ غَدًا هَذِهِ الرَّایَةَ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پھر فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کل جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے۔ تو جو آخرت کے اعزازات کے طالب تھے، اور وہ سارے کے سارے آخرت کے اعزازات کے طالب تھے، تو آپس میں جستجو سی ہوئی اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ مجھے مل جائے اس اعزاز کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح آپ نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ آشوب چشم میں، فرمایا بلا۔ حضرت علی آئے تو آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے نہ کبھی آنکھیں دکھنی آئی نہ کبھی سر میں درد ہو۔ عالم مرحمت فرمایا، حضرت علی لے کر آگے بڑھے اور اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر وہ قلعہ فتح فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر اور عمر کا دور بڑا پرامن دور تھا اور آپ کے دور میں آپس میں نزاع بہت ہو رہا ہے، لڑائی بہت ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، آپ نے ذرائع تفنن فرمایا، ابو بکر و عمر کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم۔ بلا شک و شبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں حضرت علی نہ صرف مشیر بلکہ قاضی تھے، کیونکہ جب یمن کے لیے حضرت معاذ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو والی بنا کر بھیجیں، تو حضرت علی نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ابھی نوجوان ہوں، تو میں کیسے اتنے بڑے بڑے فیصلے کروں گا؟ تو آپ نے اس موقع پر دعا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یا اللہ علی کو حکمت اور علم عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے کوئی مقدمہ، کوئی قضیہ، کوئی معاملہ ایسا نہیں رہا کہ جس کے فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی تکلیف درپیش ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت نے سینے کو کھول دیا۔ شجاع اور بہادر بھی صحابہ میں جو گنتی کے لوگ ہیں، حضرت علی ان میں ایک ہیں، فصیح اور بلیغ جو گنتی کے لوگ ہیں، حضرت علی ان میں سے ایک ہیں، اور جو گنتی کے خطیب ہیں، حضرت علی ان میں سے ایک ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم نحو کی نسبت آپ کی طرف کی جاتی ہے کہ جب عجم میں آپ نے دیکھا غلطیاں ہو رہی ہیں تو علم نحو کی نسبت آپ کی طرف ہے، اور علم نحو النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، نحو تو عربی کلام میں ایسا ہے جیسے کھانے میں نمک، اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے لیکن اس کے بغیر کوئی ذائقہ اور کوئی ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو علم نحو کے مدون کرنے والے ابتداء میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی صاحبزادی ہیں، اور کئی صحابہ نے اپنے بچوں کے لیے بات کی لیکن آپ خاموش رہے۔ پھر صحابہ خود سمجھ گئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حضرت علی کو صحابہ نے بھیجا کہہ کر، اور جب حضرت علی نے جا کر بات کی تو آپ نے قبول فرمایا۔ اور حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور دوسرے نواسیوں کو دیکھنے کے لیے آپ روزانہ گھر جایا کرتے تھے، روزانہ آپ کی عادت تھی، معمول تھا۔ تو ایک دن گھر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا حضرت علی نظر نہیں آ رہے، تو سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ کسی بات پر ناراض ہو کر باہر چلے گئے۔ تو حضور خود تلاش میں نکلے۔ لا الہ الا اللہ۔ مومن جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ مسجد جاتا ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ریت پر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت علی کو دیکھا، مسکرائے، تو آپ نے پیار سے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑا ہو جا۔ تو حضرت علی نے حضور کو دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، تو جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو تراب تم یہاں آ گئے، مٹی کے ابا تم یہاں آ گئے، آپ کے تو بچے تھے، چچا زاد بھائی تھے، آپ کی کفالت میں رہے، آپ نے پالا حضرت علی کو۔ تو حضرت علی کو ابو تراب کنیت، حالانکہ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن بھی تھی، لیکن ابو تراب کنیت اتنی پسند تھی کہ جب کوئی ابو تراب کہتا تھا تو آپ خوش ہو جاتے تھے، آپ کا چہرہ کھل جاتا تھا، کیونکہ پیارے نبی نے آپ کو یہ کنیت عطا فرمائی۔ اور لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ حضرت علی کو خوش کر کے اگر کوئی بات کرنی ہے، اور حضرت علی سے جب آپ امیر المومنین تھے کام ہوتا تھا تو ہمیشہ لوگ آ کر آپ کو ابو تراب کہا کرتے تھے، یا ابا تراب، تو آپ اس پر خوش ہو جاتے تھے، بشاشت آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا۔ 18 رمضان المبارک جمعہ کا دن سن 40 ہجری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری سے فارغ ہو کر حضرت علی سے، حضرت حسن سے کچھ بات بھی کی، اپنا ایک خواب بھی سنایا۔ ان کا حسن میں نے رات کو خواب میں دیکھا پیارے نبی کو، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بعد لوگوں نے مجھے بڑا تنگ کیا، اور حضرت علی کو بہت تکلیف دی لوگوں نے۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی دعا کرو، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے وہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان سے بہتر لوگ عطا فرما، اور ان کو مجھ سے نچلا والا عطا فرما، تاکہ میں اس تکلیف سے نجات پاؤں، اچھوں میں جاؤں، اور جب مجھ سے نیچے والا آئے تو پھر انہیں پتہ۔ یہ حضرت علی کی تشریح نہیں ہے، دعا آپ کی تھی، تو تشریح اس کی یہ ہے کہ جب نیچے والا آئے گا تو پھر انہیں پتہ چلے گا کیا قدر و قیمت تھی۔ اور یہ کہہ کر آپ نکلے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں میں خود بھی پیچھے تھا تھوڑے سے فاصلے پر، اور حضرت علی نماز پڑھانے نکلے تھے، آپ امیر المومنین تھے، نماز آپ خود پڑھاتے تھے، اور الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں لگاتے ہوئے، آپ امیر المومنین تھے، لوگوں کو جگاتے ہوئے نماز کا کہتے ہوئے۔ اور آپ کی عادت مبارکہ تھی رمضان کے علاوہ بھی آپ بہت جلدی اٹھ کر مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے خود تلوار چمکتی ہوئی دیکھی۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا، خارجی، وہ تلوار بلند ہوئی ہے اور حضرت علی کی آواز آئی ہے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی اس پوری دنیا میں بدبخت، سب سے بڑے بدبخت اور شقی دو لوگ ہیں، ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور دوسرا بدبخت اور شقی وہ ہوگا جو تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگین کرے گا۔ آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، سر سے ہوتی ہوئی تلوار پیشانی کو کاٹتی ہوئی دماغ تک آ گئی، زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت حسن تیزی سے آگے بڑھے، دوسرے حضرات، حضرت علی کو اٹھا لیا گیا، اور ابن ملجم نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن قابو آ گیا، پکڑ لیا۔ تو ہوش میں آتے تھے، خون بہہ رہا تھا، پھر بے ہوشی ہو جاتی تھی۔ حضرت حسن کو بلا کر خود کہا کہ دیکھو حسن، اس کو کچھ مت کہنا ابھی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ میرا حق ہے کہ میں اس سے قصاص لوں، قتل کروں، معاف کروں، یہ میرا حق ہے، اور اگر میں اس زخم سے چلا جاؤں تو ایک ضرب مارنا اور ایک ضرب سے مارنا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ایسا دل اپنے قاتل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بس ایک مارنا ختم کر دینا، تکلیف نہیں دینا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حسین کو دونوں کو بلوایا، وصیت کی اللہ سے ڈرتے رہنا اور دنیا کے پیچھے مت بھاگنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ طبیعت میں خوش مزاجی تھی، اور خوش طبی اور خوش مزاجی وہ آپ پر غالب رہتی تھی۔ بڑے شوقین تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، جنگ کے جہاد کے شوقین تھے۔ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہاں مدینہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ کر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہاں رکو،
تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مقصود یہ تھا مجھے ساتھ لے کے جائے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، جہاد کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری اور میری نسبت ایسی ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی، کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر قوم میں چھوڑ گئے تھے، اور یہ کہہ کر فرمایا ہاں علی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بلایا، طلب کیا، اور مجھے طلب کر کے فرمایا کہ علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں دو لوگ گمراہ ہو گئے، وہ جنہوں نے آپ سے نفرت کی، عداوت کی، بغض کیا، اور اتنا کیا کہ آپ کی معصومہ ماں پر تہمت لگا دی، برباد ہو گئے۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے محبت کی اور محبت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ آپ کی ذات میں وہ باتیں نکال دیں جو آپ میں نہیں تھی، جیسے انہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ بھی برباد ہو گئے۔ تو حضرت علی کی محبت یہ کسوٹی ہے مومن کی، مومن حضرت علی سے محبت کرتا ہے، اور خارجی اور منافق وہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے۔ تو حضرت علی کی جو محبت ہے وہ کسوٹی ہے، اور ہدایت یافتہ طبقہ وہ حضرت علی کو ایسا مانتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا، جیسے حضرت علی نے خود بتایا، جیسے حضرت علی خود ہیں کہ آپ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ رسول اللہ کے داماد ہیں، آپ رسول اللہ کے زیر کفالت رہے، آپ صحابی ہیں، آپ والسابقون الاولون، اللہ فرماتے ہیں جو پہلے ایمان لانے والے ہیں یہ سارے کے سارے انصار ہوں یا مہاجرین، میں ان سب سے راضی ہوں، اور جنت میں نے ان کے لیے بنائی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، بدر میں شریک ہیں، بدر والے وہ تھے، اللہ نے فرمایا جاؤ تمہاری ساری چیزیں ہم نے نیکیوں سے بدلتی، جو مرضی کرتے رہو، بخشے بخشائے ہو۔ اور خلیفہ چہاروں میں اور حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کے دور میں نہ صرف ان کی بیعت کی بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ پیار اور محبت سے چلے اور ان کے ادوار میں قاضی رہے۔ اور جب حضرت عثمان کو باغیوں نے گھیر لیا تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو دروازے پہ کھڑا کیا کہ پہرا دو ان کا، اور جب حضرت عثمان شہید ہو گئے غصے میں تشریف لائے اور حضرت حسین کے ایک تمانچہ رسید کیا، کہا میں نے تمہیں دروازے پر کھڑا کیا تھا، یہ کیسے شہید ہو گئے، کیسے پہنچے باغی اندر؟ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ ابا جان ہم دروازے پر تھے، یہ دروازے سے نہیں گئے، یہ دیواریں پاند کے گئے، دروازوں سے ہم نے کسی کو نہیں جانے دیا، ہم نے اپنا پہرا پورا دیا ہے۔ یہ سب کے سب آپس میں شیر و شکر تھے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان دونوں حضرات کی صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں گھر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگر ایک کے بعد ایک حضرت عثمان کے گھر میں، اور سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی وہ حضرت علی کے گھر میں۔ تو یہ چاروں تو آپس میں ایک خاندان ہیں، شیر و شکر ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ سب کے سب آپس میں ہو بزم یاراں تو ابر ریشم کی طرح نرم، تو یہ تو سب آپس میں ملے جلے ہیں، ایک خاندان، ایک گھر، ایک نبی کے صحابی، جنگوں میں صفیں باندھ کر اکٹھے لڑنے والے، یہ سب کے سب ایک دوسرے پر جان دینے والے ہیں۔ اپنی اولاد کو، جنت کے شہزادوں کو حضرت عثمان کے پہرے پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما دے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اور عقیدت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ www.darsulquran.com اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله نهدي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ